بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 61 اور باب الامامت اس میں مکمل ہوگا، اور آخر میں ہم امام کے پیچھے اقتداء کرنے کی کچھ جائز اور ناجائز صورتوں کا تذکرہ کریں گے کہ کس امام کے پیچھے اقتداء کرنا درست ہے اور کس کے پیچھے درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس میں کچھ امام کے اندر شرائط ہوں گی اور کچھ مقتدی کے اندر بھی، کہ کس مقتدی کو کس امام کے پیچھے اقتداء کرنا درست ہے اور کس مقتدی کو کس امام کے پیچھے اقتداء اس میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو اس سے متعلق انشاءاللہ ہم کچھ مسائل آج ذکر کرتے ہیں۔ وَلَا يُصَلِّ الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَى الْمُسْتَحَاضَةِ وَلَا الطَّاهِرَةُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ، اور پاک آدمی اور صحت مند آدمی، تندرست آدمی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس شخص کے پیچھے جو مستحاضہ کے معنی میں ہو، یعنی ایسی عورت کے معنی میں ہو جس عورت کو خون چلتا رہتا ہے حیض کے دنوں کے علاوہ بھی، اور وہ معذور ہے اور اس کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ جس میں وہ فرض نماز پڑھ سکے، تو اس کے معنی میں جو شخص بھی ہوگا امام نہیں بن سکتا۔ اس کے پیچھے تندرست لوگ اور جن کو یہ مرض نہیں ہے تو وہ لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے معنی میں سلس البول والا ہو سکتا ہے کہ جس کو قطرات کی بیماری ہو، یا انفلات ریح یعنی ہوا کے خروج کی بیماری ہو، یا اس کو پاخانہ بار بار آ رہا ہو، تو یہ بھی معذور کے حکم میں ہے، تو مستحاضہ ہی کے معنی میں ہے۔ تو اس شخص کے پیچھے ایسا شخص کہ جس کو یہ بیماریاں نہیں ہیں اور وہ معذور نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وَلَا الطَّاهِرَةُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ، اور اسی طریقے سے پاک عورت ہے جس کو یہ خون نہیں آتا اور وہ معذور بھی نہیں ہے، تو وہ مستحاضہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتی جس کو خون آتا رہتا ہے اور وہ معذور ہے، اور اس کا جو وضو ہے وہ نماز کے وقت تک ہی ہے، جس طریقے سے معذور کے احکام ہم نے ماقبل میں پڑھ لیے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک اصول یہاں پر یاد رکھیں، اسی اصول کے اوپر یہ سارے مسائل متفرع ہوں گے۔ اصول یہ ہے کہ امام چونکہ ضامن ہوتا ہے، اس کی نماز وہ متضمن ہوتی ہے مقتدیوں کی نماز کو، اور امام کی نماز درست تو مقتدیوں کی بھی درست، اور امام کی قرات مقتدیوں کی قرات شمار ہوتی ہے۔ تو لہٰذا امام کی نماز جب دوسری نمازوں کو متضمن ہے اور ان کی ضامن ہے تو خود بھی اس کے اندر اتنی قوت ہونی چاہیے کہ اس کو یہ عہدہ ملے نا، تو لہٰذا امام کی نماز مقتدیوں کی نماز سے قوی ہونی چاہیے، اور امام کی حالت مقتدیوں کی حالت سے قوی ہونی چاہیے یا برابر ہونی چاہیے، یا پھر اگر کم بھی ہے امام کی حالت تو تھوڑی سی کم ہو، یعنی معمولی فرق ہو امام اور مقتدیوں کی حالت میں یا ان کی نماز میں، بہت زیادہ تفاوت نہ ہو، تو تب جا کر امام کی نماز وہ مقتدیوں کی نماز کو متضمن ہوگی اور ان کے لیے ایک ضامن کی حیثیت رکھے گی۔ تو لہٰذا جہاں پہ بہت زیادہ امام کی نماز کمزور ہوگی اور اس کی حالت بہت ضعیف ہوگی تو مقتدیوں کی نماز کے لیے وہ ضامن پھر کیسے بنے گی؟ مقتدیوں کی نماز تو پہلے سے قوی ہے امام کی نماز سے، یا ان کی حالت پہلے سے قوی ہے، تو پھر امام کی نماز وہ اتنی قوت تو رکھتی نہیں ہے کہ وہ اپنے سے اوپر والے نماز کو جا کر متضمن ہو جائے اور اس کی ضامن بن جائے۔ تو اس لیے اس اصول کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ پاک آدمی ہے تو وہ معذور نہیں ہے، اس کو کوئی قطرات کی بیماری نہیں ہے، یا عورت پاک ہے اس کو خون نہیں آتا، تو وہ پھر ایسے امام کے پیچھے جس کو وہ جو معذور ہے اس کو قطرے آتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اس کو وقت ہی نہیں ملتا، تو وہ معذور کے حکم میں ہے، اور معذور کے حکم تو آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر وہ نماز کے وقت کے اندر اس وضو سے وہ بے شک وہ عذر بھی ہوتا رہے اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور جو ہی وقت نکل گیا تو اس کا وہ وضو ختم ہو گیا۔ تو ایک پاک شخص ہے تو اس کی نماز تو قوی ہوگی، اس کی حالت قوی ہے، تو گویا کہ یہاں پہ مقتدیوں کی نماز اور ان کی حالت قوی ہے امام کی نماز اور اس کی حالت سے، تو لہٰذا امام کی جو نماز ہے وہ اپنے سے اوپر والی مقتدیوں کی نماز جو قوی ہے اس کو متضمن نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ضامن نہیں بن سکتی۔ اب اس اصول کو دیکھتے ہوئے آگے چلیں
لأن الصحیح اقوى حالا، اس لیے کہ جو تندرست شخص ہے مقتدی وہ زیادہ قوی حالت میں ہے من المعذور، معذور سے، تو لہٰذا امام تو معذور ہے، والشیء لا یتضمن ما هو فوقه، اور امام کی نماز تو چونکہ ضامن ہوتی ہے تو لہٰذا یہاں پہ امام کی نماز اپنے سے اوپر والے کی کو متضمن تو نہیں ہو سکتی، اور قانون بھی بتا دیے کہ کوئی بھی چیز اپنے سے اوپر والی چیز کو اپنے کے لیے وہ ضامن نہیں بن سکتی، یا اس کو اپنے بغل میں یعنی متضمن کا معنی ہوتا ہے اپنے بغل میں لینا، اور یعنی اس کو اپنے ذمے میں لے لینا، تو ظاہر ہے کہ اسی وقت ہی لے سکتے ہے جب وہ چیز خود قوی ہو جو دوسرے کو کی ضامن بنے، تو لہٰذا یہاں پر امام کی نماز ضعیف ہے، اپنے سے اوپر والی مقتدین کی نماز کو متضمن نہیں ہوگی۔ والامام ضامن، اور حدیث میں وارد ہے کہ امام ضامن ہوتا ہے اور اس کی نماز متضمن ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہ تضمن صلاته صلاۃ المقتدی، کہ اس کی نماز مقتدی کی نماز کو متضمن ہوتی ہے اور اس کے لیے ضامن ہوتی ہے۔ اب اگلے کو بھی دیکھ لیں، یہ بھی اسی اصول پر متفرع ہے۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ روایت کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ ولا يصلي القارئ خلف الام، قاری یعنی جس کو اتنی قرات آتی ہے کہ جس سے نماز یعنی واجب قرات وہ کر سکتا ہے، یعنی امام صاحب کے نزدیک تو وہ ایک آیت بھی اگر اس کو آتی ہے تو وہ قاری ہے، اور صاحبین کے نزدیک چھوٹی 3 آیتیں اور بڑی 1 آیت، وہ اگر پڑھ سکتا ہے اور پڑھنے پر قادر ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتا نماز امی کے پیچھے، یعنی جس کو 1 آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت بھی پڑھنی نہیں آتی تو امی شخص ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں کہ امی کی حالت ضعیف ہے تو وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ قاری کی حالت قوی ہے تو اس کی نماز بھی قوی ہوگی، اس کے اندر قرات وہ کرے گا، تو لہٰذا مقتدی کی نماز اور اس کی حالت بڑھ گئی ہے امام سے، تو لہٰذا امام کی نماز ضامن نہیں بن سکتی مقتدی کی نماز کو یہاں پر بھی۔ وللمقتسی خلف العاری، اور اسی طریقے سے کپڑے پہنے ہوئے وہ شخص جس نے اپنے سطر کو چھپایا ہوا ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتا نماز ننگے آدمی کے پیچھے، کیونکہ ننگی کے پاس تو لباس ہی نہیں ہے، اور اس نے ایک فرض کو گویا کہ چھوڑا ہوا ہے تو یہ قوی ہوا۔ لقوت حالہما، دونوں کی حالت قوی ہے، قاری کی بھی اور یہاں پہ مقتسی یعنی کپڑے پہنے ہوئے شخص کی بھی۔ وَيَجُوزُ أَن يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ، یہ جائز ہے کہ تیمم کیا ہوا شخص وہ امامت کرائے وضو کیے ہوئے لوگوں کو، باوضو لوگ جنہوں نے پانی سے وضو کیا ہوا ہے وہ مقتدی بن جائے، اور امام جو ہے وہ اس نے مٹی کے ساتھ تیمم کیا ہے تو وہ ان کا امام بن سکتا ہے، یہ شیخین کے نزدیک ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل کہ متیمم کیوں امامت نہیں کر سکتا متوضئین کی، کہ لأنہ طہارۃ ضروریۃ، کیونکہ تیمم تو ایک طہارت ضروری ہے، ضرورت کے وقت اس کی اجازت دی گئی ہے، اور والطہارۃ بالماء اصلیۃ، اور پانی کے ساتھ طہارت تو وہ اصل طہارت ہے، تو لہٰذا متوضئین قوی ہو گئے اور جو آگے امام ان کا ہوگا وہ ضعیف حالت میں ہے، تو اس لیے وہ امام نہیں بن سکتا۔ ولہما، شیخین فرماتے ہیں کہ انہ طہارۃ مطلقۃ، تیمم بھی طہارت مطلقہ ہے، قرآن میں فرمایا لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر پانی نہیں ہے تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کرو، تو وہاں پہ اس کو طہارت مطلقہ یعنی پانی کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ ولہذا لا يتقدر بقدر الحاجہ، ایک تائیدی دلیل ہے کہ اسی وجہ سے تو یہ حاجت کی مقدار کے ساتھ یہ مقرر یا مقید نہیں ہے، جیسے کہ حائضہ مستحاضہ یا معذور شخص کا وضو ہوتا ہے نا، کہ وقت نکلنے کے ساتھ ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا کیونکہ حاجت پوری ہوگی۔ حاجت کیا تھی کہ اس نماز کو وہ پڑھ سکے، تو لہذا وقتی نماز اس نے پڑھ لی، جو ہی اس کا وقت نکل گیا تو اس کے وہ وضو بھی باطل۔ تو اگر یہ تیمم حاجت طہارت ضروریہ ہوتا تو پھر یہ اسی طریقے سے نماز کا وقت نکلنے کے ساتھ ہی یہ تیمم بھی باطل ہو جاتا کیونکہ حاجت پوری ہو گئی ہے، لیکن یہ تیمم باطل نہیں ہوتا۔ پورا دن اگر کوئی آدمی تیمم سے ہے، پانی نہیں ملتا، تو ان 5 نمازیں بھی وہ تیمم سے پڑھ سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کسی وقت کے ساتھ اس کی کوئی قید نہیں ہے، جب تک کہ پانی نہ ملے تو یہ طہارت مطلقہ ہوا۔
جب طہارت مطلقہ ہے تو وضو کی طرح کا ایک کے قائم مقام ہے اور اسی کی طرح کی ایک چیز ہے، لہٰذا متیمم وہ امام بن سکتا ہے۔ اچھا یہاں پر جو راجح اور مختبی قول ہے وہ شیخین کا ہے کہ متیمم وہ متوضئین کی امامت کر سکتا ہے۔ وَيَؤُمُّ الْمَاسِحُ الْغَاسِلِينَ اور موزوں پر مسح کرنے والا وہ پاؤں کو دھونے والوں کی امامت کر سکتا ہے۔ لأن الخف دلیل ہے کہ اس لیے کہ جو موزہ ہے مانع سرایت الحدث الى القدم، کہ یہ حدث کو یعنی نجاست حکمیہ کو قدم کی طرف پاؤں کی طرف جانے سے منع کرتا ہے۔ جب موزہ ایک دفعہ طہارت پر پہن لیا تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ پھر باہر سے آنے والی جو نجاست حکمیہ ہے، وضو کا ٹوٹنا یا جو بھی نجاست ہے، نجاست حکمیہ کو وہ پاؤں کی طرف نہیں چھوڑتا، پاؤں پاک ہی رہتا ہے۔ اور موضوع کے اوپر تک جو نجاست آتی ہے تو وما حل بالخف، جو نجاست موضوع کے اوپر تک پہنچتی ہے اندر جانے سے تو وہ روکتا ہے، تو یزیلہ المسح، تو مسح جب اوپر موضوع کے کر دیا تو وہ نجاست حکمیہ بھی اس سے زائل ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو وہ ہے کہ اندر جو اس کے پاؤں ہیں وہ پاک ہی رہتے ہیں، باہر سے جو نجاست حکمیہ تھی وہ مسح کی وجہ سے زائل ہوگی۔ بخلاف المستحاضہ، بخلاف مستحاضہ کے، لأن الحدث لم يعتبر شرعا مع قیامه حقیقتا، اس لیے کہ اس میں حدث اس کو شرعاً اس کے زائل ہونے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس کے حقیقت میں قائم ہونے کے باوجود۔ یہاں سے مستحاضہ یعنی معذور اور موضع پر مسح کرنے والے میں فرق بیان کیا جا رہا ہے کہ موضع پر مسح کرنے والے کا حدث مسح کرنے کی وجہ سے زائل ہو گیا اور گویا کہ دھونے کی طرح ہو گیا، لیکن معذور کا حدث زائل نہیں ہوتا کیونکہ پیشاب تو نکلتا جا رہا ہے یا مستحاضہ کا خون تو نکلتا جا رہا ہے، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ شرعاً اس کا حدث زائل ہو گیا؟ کیونکہ حدث تو حقیقتاً موجود ہے اور نظر آ رہا ہے، البتہ مجبوری کی وجہ سے اس کو پاک مان لیا گیا تھا، اور جب حقیقتاً حدث موجود ہے تو اس کی امامت نہیں کر سکتا جس کے اندر یہ حدث نہیں ہے اور وہ مکمل طور پر پاک ہے۔ وَيُصَلِّ الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ، جو کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بیٹھے ہوئے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتا ہے، بشرطے کہ بیٹھا ہوا وہ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کر سکتا ہو۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز، یعنی قیام پر قادر شخص وہ بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے ابتدا میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وہو القیاس، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، لقوت حال القائم، کہ قیام پر قادر شخص کی حالت وہ قوی ہے امام کی حالت سے۔ وَنَحْنُ تَرَكْنَاهُ بِالنَّص، اور شیخین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یعنی اس قول کو ترک کر دیا ہے نص کی وجہ سے، اور نص میں یعنی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ نماز جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھائی ہے اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ جو پیچھے اگر قاعد امام ہے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی پیچھے اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بلکہ راجح اور مختبی قول کے مطابق مقتدی کھڑے ہی رہیں گے، اور امام اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اور رکوع اور سجدہ کر رہا ہے تو اس صورت میں ان کھڑے ہوئے مقتدیوں کی نماز اس قاعد امام کے پیچھے ہو جائے گی۔ روایت یہ ہے کہ ان النبی علیہ السلام صلی آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قیاما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں نماز بیٹھ کر پڑھائی اور قوم یعنی صحابہ کرام ان کے پیچھے کھڑے ہونے کی حالت میں تھے اور وہ قیام کی حالت میں انہوں نے اقتدا کی۔ یہ طویل روایت ہے تو اس کا حصہ ہے کہ فجعل ابو بکر یصلی وهو یأتم بصلاة النبی والناس بصلاة ابی بکر والنبی قاعد، اور بخاری شریف کی روایت تھی، اور ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ وقام ابو بکر وکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یأتم بالنبی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تھے، والناس یأتمون بابی بکر، اور لوگ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں تھے۔ قال ابن عباس فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءة من حيث كان بلغ ابو بکر،
تو یہاں پہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ابتدا میں ہیں اور وہ کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے متیمم کا متوضی کی امامت کرانا، اس سے متعلق جو روایت تھی وہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ احتملت فی لیلۃ باردۃ فی غزوۃ ذات السلاسل، کہ ایک مرتبہ مجھے احتلام ہوا، یعنی اس میں مجھے خوف تھا کہ اگر میں غسل کروں گا تو سردی کی وجہ سے میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو میں نے تیمم کیا، پھر اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو فجر کی نماز میں نے پڑھائی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ہے کہ یا ابا ذر ان الصعید الطیب طہور وان لم تجد الماء الى 10 سنین واذا وجدت الماء، تو یہاں پہ دیکھیں اس جگہ پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر 10 سال تک بھی آپ کو پانی نہیں مل رہا، پانی پر آپ قادر نہیں ہیں، تو یہ جو پاک مٹی ہے یہ آپ کے لیے طہارت کا باعث ہے اور یہ آپ کو پاک کرتی رہے گی، آپ اسی سے تیمم کر کے عبادات جو ہے وہ ان کو سر انجام دیا کریں۔ وَيُصَلِّ الْمُؤْمِ خَلْفَ مِثْلِهِ، اشارہ کر کے رکوع اور سجدہ کرنے والا، رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنے والا وہ اپنے ہم مثل کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے جو رکوع اور سجدے کے ساتھ اشارے کر کے نماز پڑھ رہا ہو۔ لاستوائہما فی الحال، دونوں کی حالت وہ برابر ہے، تو امام کی نماز اور مقتدی کی نماز چونکہ دونوں کی حالت برابر ہے تو ایک دوسرے کو متضمن، یعنی امام کی نماز وہ مقتدی کی نماز کو متضمن ہوگی۔ الا ان یؤمی المؤتم قاعدا والامام مضطجعا، الا یہ کہ جو مقتدی ہے وہ بیٹھ کر اشارہ کر رہا ہے رکوع اور سجدے کے لیے اور امام لیٹ کر رہا ہے، تو اس صورت میں چونکہ بیٹھ کر اشارہ کرنا، تو بیٹھ کر تو ان کی جو حالت ہے وہ تو معتبر ہے لیکن اور قوی بھی ہے، اور لیٹ کر اس سے ذرا ضعیف حالت ہے، تو اس لیے لأن القعود معتبر، جو بیٹھ کر اشارہ کر رہا ہے تو وہ اس حوالے سے معتبر ہے، فتثبت به القوہ، اس سے مقتدی کی نماز کے اندر قوت ثابت ہو جائے گی اور امام کی نماز مقتدی کی نماز سے ضعیف ہو جائے گی، اس لیے اس صورت میں پھر اقتداء درست نہیں ہوگی۔ لأن القعود معتبر کا مطلب یعنی قعود بھی قیام کی طرح چونکہ شریعت میں معتبر ہے اور قاعد جو ہے وہ امام بن سکتا ہے، ہم نے اوپر اس کا اعتبار کی ہے، لہذا اس سے پھر مقتدی کی نماز اور اس کی حالت کی قوت معلوم ہوگی اور ثابت ہوگی۔ ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المؤمن، جو شخص رکوع اور سجدے پر قادر ہے وہ رکوع اور سجدے کا اشارہ کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی اقتداء نہیں کر سکتا، لأن حال المقتدی اقوى، اس لیے کہ مقتدی کی حالت قوی ہے کہ وہ رکوع اور سجدے پر قادر ہے۔ وفیہ خلاف ظفر، اس میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اشارہ وہ رکوع سجدے کے قائم مقام ہے تو مؤمی یعنی اشارہ کرنے والا امام بن سکتا ہے۔ ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، اس طریقے سے فرض پڑھنے والا وہ نفل پڑھنے والے کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتا، چونکہ فرض قوی ہے اور نفل وہ قوی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، تو لہذا امام کی نماز قوی نہ ہوئی، ضعیف ہوگی، اس لیے اس کی اقتداء میں نماز درست نہیں ہے۔ دلیل دے رہے ہیں لأن الاقتداء بناء، اس لیے کہ جو مقتدی امام کے پیچھے یعنی اس کی اقتداء کرتا ہے تو یہ اقتداء بنا ہوتی ہے کہ نماز کی جتنے بھی فرائض ہیں اور نماز کی جتنے بھی صفات ہیں، جہات ہیں، ان سب کے ساتھ مقتدی وہ امام کی نماز پر بنا کر رہا ہوتا ہے اور اسی کے پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ووصف الفرضیت معدوم فی حق الامام، تو یہاں پر جو امام متنفل ہے اس کے حق میں تو فرضیت کا جو وصف ہے وہ تو معدوم ہے، کیونکہ وہ تو فرض نہیں پڑھ رہا، وہ تو نفل پڑھ رہا ہے، جبکہ مقتدی کی جو نماز ہے اس کے حق میں فرضیت چونکہ وہ موجود ہے، تو لہٰذا امام کے حق میں یہ جو نماز کی صفت ہے وہ معدوم ہے فرضیت والی، تو یہ فرضیت والی صفت یہ وہ قوی ہے بمنزلہ نفل والی صفت میں، تو اس لیے یہاں پر مقتدی وہ بنا نہیں کر سکتا اپنی نماز کی امام کی نماز پر۔ فلا يتحقق البناء على المعدوم، تو لہٰذا جب فرضیت معدوم ہے امام کی نماز میں تو لہٰذا بنا فرض کی وہ معدوم کے اوپر ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ امام کی نماز میں فرضیت ہے ہی نہیں۔ قال
ولا من یصلی فرضا خلف من یصلی فرضا آخر. اسی طریقے سے وہ شخص جو ایک فرض پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر ظہر کے فرض وہ پڑھنا چاہتا ہے، اس شخص کے پیچھے جو کوئی دوسرا فرض پڑھ رہا ہو، یا ایک شخص عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن ایسے شخص کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا کہ جو ابھی پچھلی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس لیے یہ نہیں پڑھ سکتا، چونکہ دونوں کی نماز الگ الگ ہے. اگرچہ دونوں فرض ہیں لیکن دونوں کے فرائض الگ الگ ہیں. لأن الاقتداء شرکۃ و موافقۃ، یعنی مقتدی جب اقتداء کرتا ہے تو شرکت ہوتی ہے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ. سب سے پہلے وہ تکبیر تحریمہ میں دونوں شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی ارکان کے اندر بھی. اور موافقت بھی ہوتی ہے کہ جس طریقے سے جو کچھ امام کر رہا ہوتا ہے پیچھے مقتدی بھی اسی طرح کر رہا ہوتا ہے. تو شرکت اور موافقت کا تقاضا یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ بھی متحد ہو. فلا بد من الاتحاد، لہذا نماز کا بھی متحد ہونا ضروری ہے کہ جو فرض یا جو نماز وہ امام پڑھ رہا ہے تو وہی فرض وہی نماز مقتدی کی بھی ہو. وعند شافعی رحمہ اللہ یصح فی جمیع ذلک، کہ ان تمام صورتوں کے اندر اقتداء درست ہے مقتدی کی اس امام کے پیچھے. یعنی یہ بھی کہ امام کوئی اور فرض پڑھ رہا ہے، مقتدی کوئی اور فرض پڑھ رہا ہے، پھر بھی درست ہے. اور اس سے پیچھے رکوع اور سجدہ کرنے والا وہ بھی اشارہ کرنے والے کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والا اس کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتا ہے. یہ سارے جو ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، جس طریقے سے یہاں پہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں پڑھ سکتا لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک پڑھ سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لأن الاقتداء عنده اداء على سبیل الموافقہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اقتداء اور امامت سے متعلق مسلک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اقتداء کا مطلب ہے کہ باہمی مل جل کر نماز ادا کرنا، ایک ساتھ مل کر نماز ادا کرنا. تو امام کی نماز وہ ضامن نہیں ہوتی، امام ضامن نہیں ہوتا ان کے نزدیک. بس امام جو ہے وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی اپنی ہے، بس اتنا ہے کہ وہ سب مل کر پڑھ رہے ہیں. لہٰذا امام کی نماز اگر ٹوٹ گئی تو مقتدیوں کی نہیں ٹوٹے گی، مقتدیوں کی ٹوٹ گئی تو امام کی نہیں ٹوٹے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس صرف مل کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے ان کے نزدیک جب ایسا ہے تو بے شک امام کی نماز اور کوئی اور فرض کی ہو اور مقتدی کی کوئی اور ہو تو پھر بھی ابتداء درست ہے. وعندنا، اور ہمارے نزدیک امامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ضامن ہوتا ہے مقتدی کی نماز کا، تو لہٰذا امام کی نماز اور مقتدی کی نماز میں اتحاد ضروری ہے. وعندنا معنی تضمن مران، ہمارے نزدیک تضمن والا معنی، ضامن ہونے والا معنی، اس کی رعایت رکھی گئی ہے حدیث کی وجہ سے. وَيُصَلِّ الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ، اور نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کے پیچھے اقتداء کر سکتا ہے. لأن الحاجت فی حقہ الی اصل الصلاۃ، اس لیے کہ نفل پڑھنے والے کے حق میں جو حاجت ہے اس کو کہ وہ اقتداء کرے کس کے پیچھے، تو اس کو نفل نماز چاہیے نا، تو وہ اس کو یہ ہے کہ صرف نماز چاہیے. الی اصل الصلاۃ یعنی نفس نماز کی اس کو حاجت ہے. اور وہ موجود فی حق الامام، اور نفس نماز وہ تو امام کے حق میں موجود ہے. ظاہر ہے کہ امام تو فرض پڑھ رہا ہے نا، تو جب امام فرض پڑھ رہا ہے تو وہ ہے کہ فرض بھی ہے، اس کی نماز کی صفت میں فرضیت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مطلقاً نماز بھی تو ہے نہیں. جبکہ نفل پڑھنے والے کے لیے صرف نفس نماز چاہیے، تو گویا کہ جو صفت مقتدی کی نماز میں ہمیں چاہیے، مطلوب ہے، وہ امام کی نماز کے اندر موجود ہے. لہٰذا مقتدی اپنی نماز کی بنا وہ امام کی نماز پر کر سکتا ہے. کیونکہ پیچھے ہم نے کہا کہ نہیں کر سکتا، وجہ یہ تھی کہ مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں کہ مفترض نفل پڑھنے والے کے پیچھے اقتداء نہیں کر سکتا، چونکہ فرض پڑھنے والے کی جو فرضیت ہے اس کا وصف وہ امام کی نماز کے اندر نہیں تھا. جبکہ یہاں پہ نفل پڑھنے والے کی جو نماز ہے اس کی صفت ہے صرف مطلقاً نماز، تو وہ یہاں پر امام کی نماز میں موجود ہے. لہٰذا فیتحقق البناء، تو یہاں پر بنا متحقق ہو جائے گی. تو یہاں تک تو ہم نے اس سبق کے اندر یہ پڑھ لی کہ کس امام کے پیچھے مقتدی اس کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتے اور کس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا. اس ضمن میں ہم نے بات کی کہ
جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی ابتدا میں کھڑے ہوئے ہونے والے وہ اگر نماز پڑھیں تو ان کی نماز ہو جائے گی. اگر جو رکوع سجدے کا اشارہ کرنے والا ہے تو اس کے پیچھے جو رکوع سجدے پر قادر ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو معذور ہے تو غیر معذور کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی اس سے متعلق. تو اسی سبق کا ہم دوسرا ایسا کر لیتے ہیں کہ ہمارا یہ سبق زیادہ طویل نہ ہو جائے، اس لیے ہم اگلے پارٹ کے اندر یعنی اس کا ہم پارٹ 2 کر لیتے ہیں سبق نمبر 61 کا، اور اس کے اندر ہم مزید اس کے اوپر گفتگو کر کے اس کو مکمل کر لیتے ہیں.